بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان المبارک جہاں بڑوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عبادات کا ایک موقع ہے، ایک روٹین بنانے کا ایک موقع ہے عبادات کی، وہیں بچوں کے حوالے سے بھی اس میں بڑے جو ہیں احکامات بھی ہیں اور چیزیں ہیں جو بچوں کو عبادت سکھانے کے حوالے سے ان کو اس روٹین میں لانے کے لیے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ بچوں کی عبادت کی تربیت اس ماہ میں کیسے کی جا سکتی ہے اور کتنا اہم ہے یہ مہینہ بچوں کی عبادت کی تربیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر تو میری خاص حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آرٹ آف پیرنٹنگ پہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم سکھاؤ۔ یعنی آپ جب تربیت دینے لگتے ہیں نا، وہ اس رمضان میں تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ شیطان نہیں ہے، یہاں آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کو بالکل اسٹریٹ ہو جائے گا، رستہ صاف ہو جائے گا جلدی جانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم سکھاؤ۔ اب سکھانا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پریکٹس نیڈ ہوتی ہے، کہنا نہیں ہوتا، اس کو کروانا ہوتا ہے۔ اور فرمایا 3 چیزوں کا علم جو ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ اب جب آپ ان 3 چیزوں پر بچپن میں ہی فوکس کرتے ہیں، کیونکہ اولاد کو سکھانے کی جو باری ہے، پوری حدیث کو اگر سمجھ کے پڑھیں تو یہ بات تو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود، لیپ آف مدر جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، پہلا انسٹیٹیوٹ ہے انسان کا۔ اور بچہ جو ہے ماں کی گود میں میکسیمم 10 سال کی عمر تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تبھی نماز کا بھی اس کے بعد اگر نہیں پڑھتا تو حکم خدا آتا ہے کہ جی آپ اس کو مار کے پڑھا دیں، کیونکہ اس سے پہلے تک وہ بچہ ہے، وہ آپ کو obey کرے گا۔ یعنی ڈے 1 سے، پیدائش سے لے کر آپ کہہ سکتے 10 سال کی عمر تک آپ نے سادہ لفظوں میں جو پروڈکٹ بنانا تھا بنا لیا۔ 10 سال کے بعد ہم کہتے ہیں اب بڑا ہو گیا، اب نماز پڑھ۔ اگر وہ پہلے 10 سال اس پہ محنت نہیں کی ہے، یہ ساری چیزیں، وہ 3 چیزیں ابھی میں نے بتایا کہ حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت، اگر یہ چیزیں نہیں کی ہیں بچے کے لیے تو کبھی بھی نہیں ہوگا، بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا 10 سال کے بعد اس کو سکھانا، کیونکہ جو پروڈکٹ جیسے آپ کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں، آپ کی پہلی اینٹیں ٹیڑھی ہیں، آپ کہتے کوئی بات نہیں اوپر جا کے ٹھیک کر لیں، ابھی تو ابتدا ہے نا، آگے جا کے صحیح کریں، پاسبل ہی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو جیسے ہم ایک گلاس دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت سا ہے، بن گیا، اب بن گیا، اب میں چاہتی ہوں اس کی شیپ چینج ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی ماں پسند ہی نہیں کرتی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ گلاس کو توڑ دو، پھر اس کو دوبارہ آگ میں پگھلاؤں، پھر نئے سانچے میں ڈھالوں، پھر میری مرضی کی شیپ بنے گی۔ تو ہم نہیں چاہتے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح پھر ان بچوں کی زندگیاں بھی اینڈ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی وہ 5 وقت نمازی نہیں ہوتے، وہ پرہیزگار نہیں ہوتے، ان کا رمضان ان کے لیے فروٹفل نہیں ہوتا، وہ زکی نہیں بن پاتے، وہ عاشق رسول نہیں بن پاتے۔ اس کی بیس کیا ہے؟ ابتدا میں۔ تو بچوں کو 10 سال کی عمر میں یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو مائیں سکھا دیتی ہیں ان کی بات کر لیں تو حضور نے فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، رب نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے؟ ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا جو فیوچر ہے نا وہ برائٹ ہونا چاہیے، کم از کم اس سے تو بہتر ہونا چاہیے۔ اور کوئی ماں نہیں کہتی کہ میرا بچہ جو ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کہیں نقصان پہ کھڑا ہو، اسے کوئی مصیبت ملے، کوئی مصیبت ملے، تکلیف ملے، کبھی نہیں چاہتی۔ یعنی ایون کہ مائیں راتوں کو جاگ جا کے بچوں کو ایگزامز کی پریپریشن کراتی ہیں، ریزن یہ میرا بچہ فیل نہ ہو، کل کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ تو اگر وہی تھنکنگ بچے کی اور ماں کے ذہن میں ہو کہ ڈے آف ججمنٹ تو ہے، وہاں ناکامی نہ ہو جائے، وہاں کوئی سزا نہ مل جائے، تو پہلے دن سے تیاری کرا دیں۔ رب کہتا ہے قیامت کے دن تو جنت بعد میں ملے گی، پہلے تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دیا، اپنی اولاد کو جنت اٹھا کے دے۔ شرط یہ ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں، حضور کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں، قرآن کی تلاوت کی محبت سکھائیں، اور جو سکھاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا اب سکھانا کیسے؟ اب آپ سوچیں میں نے کہا نا ڈے 1 سے، آپ کہیں گے ڈے 1 پہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اسے کیا پتا کیا سیکھنا ہے؟ اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں آپ کو 2 دے دیتی ہوں، ایک آج کے دور کی، ایک پچھلی ہسٹری سے۔ آپ دیکھیں کہ آج بچہ 1.5 سے 2 سال کا ہے نا،
ایون کہ میں سمجھتی ہوں 6 سے 7 مہینے کا بھی موبائل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوگی. از اٹ؟ ہر طرف دیکھیں گے بچوں, یعنی وہ 1.5 سال کا بچہ یوٹیوب لور ہو چکا ہے, اس کو وہ ویڈیو چاہیے اور وہ اپنے بول نہیں پاتا لیکن اپنے اشاروں سے اسکرولنگ کرنا بھی کرنا جانتا ہے. وہ مطلب مائک سے وائس دینا جانتا ہے کہ میں نے کیسے اپنی مرضی کی چیزیں آتا ہے تو وہ بھی وہ سن کے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نے سکھایا تو نہیں تھا, ہم نے تو نہیں سکھایا بچوں کو. اور بڑی سیدھی سی بات ہے, IT کر کے تو پیدا نہیں ہوئے, تو کہاں سے آیا؟ ہم نے غور کریں, سائیکولوجی کہہ رہی ہے کہ آپ خود ماں کے ہاتھ میں موبائل, فادر کے ہاتھ, مدر کے پاس, پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس, برادر سسٹرز ہیں, ماموں چاچو خالو, کسی کو بچہ دیکھتا ہے وہ موبائل پہ ہے, بچے کو آٹومیٹکلی اس کی طرف دھیان جاتا ہے, تجسس ہوتا ہے اس کا, دھیان چلا جاتا ہے نا. اگر مدرس خود سے وہ کرنا شروع کر دیں تو بچے میں بھی وہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی. یعنی میں خود حضور پر درود پڑھوں, میری اولاد پڑھے گی. میں کوئی نماز قضا نہ کروں, میری اولاد نہیں کرے گی. میں ہمیشہ سچ بولتی رہوں, جیسے ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جب ماں بھیج رہی ہے پڑھنے کے لیے تو 40 دینار والا واقعہ, 40 چور 40 ابدال بن گئے, کیونکہ ماں سے انہوں نے جھوٹ سیکھا نہیں. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی, بڑی پیاری بات یاد آئی ان کے بارے میں کہ ابھی 6 سال کے پورے نہیں ہوئے, ان کی والدہ لے گئی مسجد میں کہ جی میرے بیٹے کو قرآن پڑھائے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلیں پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. پڑھتے 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 18 سے پارے پڑھے. اب امام صاحب چپ کر کے سن رہے ہیں. آج کل کے لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام, حفاظ کرام ریویژن کرتے ہیں, غلطی پھر بھی آ جاتی ہے, اور وہ 18 سے پارے پڑھتے ہیں. ایک نوٹ اے سنگل مسٹیک نا, یو ڈونٹ ہیو دا سنگل مسٹیک. جب پورے پڑھ لی تو امام سے کہتے ہیں پڑھائیں. اب امام صاحب کہتے ہیں بیٹے 18 پڑھ لی, آگے پڑھ لو. تو کہتے پڑھنا تو نہیں آتا. ابھی سب نے سنا, پورا مدرسہ ہمارا خاموش ہو گیا کہ آپ 18 سپارے سنا گئے, کوئی مسٹیک بھی نہیں. کہا پڑھنا نہیں آتا, مجھے ویسے ہی 18 آتے ہیں اس لیے کیونکہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میری والدہ روز یہ 18 سپارے پڑھتے ہیں, روز میں سنتا ہوں. وہ جو سنا ہے اس کی وجہ سے میرے اندر یہ چیزیں یاد ہو گئی. مطلب جو ماں سے سنا وہ بچے, آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی لینگویج ماں باپ جیسی ہوتی ہے, بیہیویئرس ماں باپ جیسے ہوتے ہیں, کیونکہ بچے کو سائیکولوجیکلی, اور دیکھیں سائیکولوجی بھی کہتی ہے کہ آپ کی فرسٹ پاور لسننگ اگر گڈ ہے تو آپ کی اسپیکنگ گڈ ہے, اگر لسننگ پاور اچھی نہیں ہے تو آپ کی اسپیکنگ بھی اچھی نہیں ہے. اب یہ رول اپلائی ہوتا ہے ماں باپ پر کہ تربیت میں بچوں کو یہ چیزیں دیں گھر کے اندر. اچھا, وسیع ٹاپک ہے اس کا, اس پہ کچھ بات جو ہے وہ کل ہم دوبارہ کریں گے. بچوں کی عبادت کی تربیت میں والدین کے کردار کے اوپر دوبارہ کل اسی عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.